الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہر امت کو اس کے تعارف کے لیے کچھ خاص شعائر سے نوازا ہے. ایک مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے، تو بہت مختصر اور آسان جواب یہ ہوگا کہ ہم وہ ہیں جو عقیدہ توحید کے قائل ہیں، یا ہم وہ ہیں جو ایک اللہ کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں، یا ہم وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے شریک کو، شرک کو قبول نہیں کرتے. توحید کا اقرار اور شرک سے بیزاری، یہ اسلام کا اور امت مسلمہ کا مختصر الفاظ میں تعارف ہے. توحید کا اقرار ہم کریں اور شرک سے جو کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی انداز کا ہو، اس سے بیزاری کا اظہار ہو. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا طریقہ، کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرنا جس سے کسی غیر مسلم کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ یا عقیدہ توحید کے قبول نہ کرنے والوں کے ساتھ ہماری ادنا سی بھی مشابہت بنے، تھوڑی سی بھی، ہر اس چیز سے بچنے کا اور دور رہنے کا اس امت کو حکم دیا گیا. ہم نہیں لے سکتے اس کو. سابقہ آسمانی کتابیں جو محرف ہوئی، جس میں تبدیلی ہو گئی تھی، آسمانی کتابیں وحی تھی، اللہ پاک کی طرف سے اتری تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہود کے، نصارہ کے جو پادری تھے، جو رہبان تھے، جو ان کے علماء تھے، انہوں نے حرص اور دنیا پرستی کی وجہ سے اپنی ہی آسمانی کتابوں میں اپنے قلم سے تحریف کی. کسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے،
یہ نہیں دیکھا کہ یہ ظلم اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے راستے پر چلنے والے اسی محرف بات کو درست سمجھنے لگ جائیں گے، وہ کہیں گے یہی صحیح ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دین کے شعائر کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تب آپ کی اگلی نسل محفوظ ہوگی، تب امت کا ایمان محفوظ ہوگا۔ آج اگر کوئی شخص اٹھ کے خدا نخواستہ نعوذ باللہ کلمہ طیبہ کے اندر کچھ زبر زیر پیش کے بارے میں دائیں بائیں ہونے لگے، قرآن کریم کے بارے میں دائیں بائیں ہونے لگے، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں دائیں بائیں ہونے لگے، فوراً آپ دیکھیں علماء امت جو علماء حق ہے، علماء ربانیین ہے، اس کی گرفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ ہم عام طبقے کو ایسا بھی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہو گیا، شاید ان لوگوں سے کوئی بات ہضم ہی نہیں ہوتی، یا یہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، یا یہ ملک کو ہر وقت ایک انتشار میں رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، الف اور با کی طرح یقین کر لیں کہ آج ہمارے بڑوں کے پاس، ہمارے پاس، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کے پاس اگر یہ ایمان محفوظ رہے گا اور محفوظ چلے گا تو اس کی وجہ یہی لوگ بنے ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کے شعائر میں کسی بھی قسم کی رد و قدح کو، تبدیلی کو کبھی قبول نہیں کیا۔ ورنہ ہمیں جو ترتیب اس وقت سکھائی جاتی ہے، جو ذہن بنایا جاتا ہے، جو تربیت دی جاتی ہے، وہ زہر ہوتا ہے کہ جس کو ایک خوبصورت گفٹ پیپر میں ریپ کر کے، گفٹ کی شکل دے کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ ہم جب اوپر سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت پیکنگ ہے، کتنا خوبصورت فلاور لگایا ہے، کیا خوبصورت کارڈ لکھا ہے، کیا رائٹنگ ہے، کیا ڈیزائننگ ہے۔ اس ڈیزائننگ اور اس ریپنگ اور اس رائٹنگ کے اندر جو زہر بیٹھا ہوا ہے وہ تو سامنے ہے نہیں۔ اس لیے مختلف موقعوں پہ مختلف چیزیں ہوتی، ہمیں سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور پھر اپنے نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو اس کی تربیت دینی چاہیے۔ کچھ کام ہمارے حصے کے بھی ہیں۔ ایک سال اپنے اختتام کی طرف ہے دوستو، کچھ دنوں کے بعد 2025 کے بجائے ہم ہر جگہ پر لکھیں گے 2026۔ دسمبر کا مہینہ اختتام پر ہے، 25 دسمبر بہت قریب ہے، آنے والی جمعرات کو ہے۔ 25 دسمبر کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے۔ اس دن عام تعطیل بھی ہوتی ہے، اس دن کو باقاعدہ ایک خاص انداز میں منایا بھی جاتا ہے کہ بھئی یہ ہماری کرسچن برادری کی، عیسائی برادری کی عید کا دن ہے، کرسمس ڈے ہے۔ ایسا ہی ہے نا دوستو، 25 دسمبر کرسمس ڈے ہے اور یہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے، اور اس دن کو وہ اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ جیسے ہم عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، وہ کرسمس ڈے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک مخصوص ٹری ہے، ایک درخت ہے جس کو وہ لگا دیتے ہیں،
ایک لال کلر کی ٹوپی ہے جو اپنے بچوں کو خاص طور پہ پہناتے ہیں، ان کا ایک ڈریس ہے، ان کا ایک یونیفارم ہے. ہیپی کرسمس ڈے کا عنوان بنا دیا جاتا ہے، وہ بھی چلاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی چلا رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ مسئلہ اتنا سادہ شاید نہ ہو جتنا میں اور آپ اس کو لے رہے ہوں. اپنی چیزوں سے تغافل اور دوری کا عالم تو ہم سب کے سامنے ہے دوست. ہمیں اپنے دین کی اور دین کی ضروریات کی اور دین کی بنیادی باتوں کی کتنی معلومات ہے اور کتنی اویئرنیس ہے اور کتنا ہمارے پاس اس کی تعلیم ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں دوست. اسی لیے چند دن پہلے اس امت کے سب سے پہلے مسلمان اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم گزرا ہے. کسی کا دن منانا یا اس کی تعیین کرنا یا اس کے لیے کوئی خاص، یہ اس امت کا نہ مزاج ہے، نہ تصور ہے، نہ امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے دوستو. یہ بات 2 + 2 کی طرح واضح ہے. لیکن اگر امت کو یہ محسوس ہو جائے کہ باطل کے شاعر کا تعارف بچوں کے ذہنوں میں انڈیل دیا گیا، لیکن امت مسلمہ کے محسنین، ان کے تعارف سے ہمارے بچے کیا، نوجوان کیا، بڑے سب غافل ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خلیفہ اول کیا ہوتا ہے، خلیفہ بلا فصل کیا ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ چیز نہیں ہے، وہ معلوم بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فکر ہے. زیادہ سے زیادہ ہماری کلاس 1 2 3 کی کتاب میں، اسلامیات دینیات میں 1-2 سوال جواب کے انداز میں دے دیا، بات ختم ہو گئی، اور کچھ بھی نہیں پتہ. لیکن بچے کو پتہ ہے کہ کرسمس بابا کیا ہوتا ہے، اس کی ٹوپی کیسے ہوتی ہے، وہ درخت کیسے ہوتا ہے، وہ لائٹنگ کیسے ہوتی ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو اس دن کیسے مبارکباد دینی ہے، سب چیزیں ہمیں پتہ. اس لیے اس دن کو عام تعطیل کا اعلان بھی کیا جاتا ہے. اور اس دفعہ تو سننے میں آیا ہے کہ ہمارے صوبے میں خاص طور پہ عیسائی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کو ایک اضافی دن کی چھٹی 26 دسمبر کی دی جا رہی ہے. سننے میں آیا، واللہ اعلم. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں جو اقلیتی برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، جو بھی ہو، کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں اقلیتوں کے حقوق اتنے ہی محفوظ اور مضبوط ہیں اور ہونے چاہیے جتنا ایک مسلمان کے. اس لیے ان کے چرچ ہیں، گرجے ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے اسکولز میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں جو ٹاپ اسکول ہے پڑھائی کے اعتبار سے، اس میں ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور ہماری پارسی اور کرسچن برادری کہاں کھڑی. ہم اپنے بچوں کو وہاں داخل کرنے پر خوش ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں کی تعلیم، وہاں کی انگلش، وہاں کی ایجوکیشن، وہاں کا یہ بہت اچھا ہے. یہ سب چیزیں حاصل اسی لیے ہے نا کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے گئے اور دینے چاہیے، ان کا حق ہے. وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں تو ان کی خوشی غمی میں ہم اسلامی حدود کو سمجھتے ہوئے بالکل شرکت کریں گے. ہمارے وجود سے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے دوستو. سب چیزیں. لیکن ایک سوال تو ذہن میں بنتا ہے نا دوستو کہ اگر ایک اقلیت کو یہ احساس دلانا کہ بھئی ہم آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ ہمارے اتنے قریب ہیں کہ جو آپ کا مقدس تہوار ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ 100% کھڑے ہیں، اس کو سرکاری طور پہ مناتے ہیں، تو ایک اکثریت کو کب یہ احساس دلایا جائے گا کہ ہم آپ کے اتنا قریب ہیں اور آپ کی ان باتوں کا احساس کرتے ہیں
کہ خلیفہ اول کے یوم کو بھی سرکاری طور پہ منایا جائے، اور اس دن بھی ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے کہ اس امت کے سب سے پہلے نمبر کے محسن کون ہیں۔ دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں، وہ عقیدے کے اعتبار سے کچھ باتیں دیکھیں، یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا ولادت کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی؟ آپ حیران ہوں گے، ایک عیسائی پادری نے عیسائیت چھوڑی اور اسلام قبول کیا، اور وہ ان کا ایک پڑھا لکھا پادری، اس نے ایک کتاب لکھی، باقاعدہ وہ کتاب چھپی، ابھی میں صبح اس کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں اس مسلمان نو مسلم نے لکھا کہ تاریخ تو دور کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سن یا سال ہوتا ہے، اس پر بھی عیسائی دنیا کا اتفاق نہیں ہے کہ سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، رہ جاتی ہے بات تاریخ کی۔ تو اس شخص نے وہاں پر لکھا کہ ہمارے ہاں اس اعتبار سے 3 تصورات چلتے ہیں، 25 دسمبر، 6 جنوری، 16 جنوری۔ جو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ عیسائی ہے وہ 25 دسمبر کو، جو آرتھوڈاکس ہیں وہ کہتے ہیں 6 جنوری، اور جو آرمینی عیسائی ہے وہ کہتے ہیں 16 جنوری۔ خود وہ وہاں پر متفق نہیں ہے، ان کا آپس میں اس پہ اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، 6 جنوری کو پیدا ہوئے، یا 16 جنوری کو پیدا ہوئے، وہ بھی اس پر نہیں۔ پھر دوسری بات اس شخص نے یہ لکھی کہ یہ تصور کے باقاعدہ اس دن کو اس انداز سے منایا جائے، یہ کب سے شروع ہوا؟ اس نے لکھا کہ 4 صدی میں جا کر کے ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جس کا نام قسطنطین لکھا ہے، اس نے جا کر یہ ماحول اور مزاج بنایا کہ بھئی باقاعدہ اب ہم اس دن کو کرسمس ڈے کے عنوان سے منائیں گے۔ کرائسٹ میس، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کرائسٹ کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے مسیح کے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اور لقب کیا ہے؟ مسیح موعود، وہ شخصیت جنہیں قیامت سے پہلے دوبارہ آسمانوں سے کہاں آنا ہے؟ زمین پر آنا ہے۔ آپ آسمانوں پہ زندہ ہیں، امت کا عقیدہ یہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی دی گئی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد فرشتے ان کو لے گئے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور موت کے قائل ہے، یہ امت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی قائل ہے۔ ہمارے نزدیک ان پر دنیاوی موت ابھی تک آئی ہی نہیں ہے، وہ زندہ گئے ہیں۔ کون سے آسمان پر ہے؟ دوسرے آسمان پر۔ اور جب قیامت قریب آئے گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے وہ زمانہ کہ ابن مریم دوبارہ تمہارے اندر اتریں گے اور آ کے میری امت کی قیادت اور رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرحمہ کے ساتھ اللہ کی اولاد ہے۔ اب آپ بتائیں کہ امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ اولاد سے پاک ہے؟ پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ سورہ اخلاص جو ہر مسلمان کو یاد ہے، اس میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے۔ تیسرا طبقہ کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ 3 میں سے ایک ہے، یعنی ان کے ہاں اللہ کا تصور 3 جزیات میں تقسیم ہے، 3 کو ملائیں تو ایک اللہ بنے گا، خود اللہ پاک کی ذات، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت مریم، یہ 3 ملیں گے، ان 3 کے مجموعے کو اللہ کا نام دیا جائے گا۔
وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لفظ کا ایک جز اور حصہ ہے. یہاں خود اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یا تین میں سے ایک ہیں؟ آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سا تصور اور عقیدہ ہے جس کو یہ امت قبول کر سکتی ہے دوستو؟ نہیں کر سکتی. 25 دسمبر کو کرسمس ڈے، کرائسٹ میس، کرائسٹ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام، اور میس کے معنی ہے اجتماع. کرسمس کا مطلب ہوا مسیحی اجتماع، وہ مجمع، وہ مجلس، وہ بیٹھک، وہ اجتماعیت جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے عنوان سے ہوگی. تو بابا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ولادت نہیں مانی، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ کن کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے. یہ عقیدہ توحید ہے یا شرک ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں مانتے کہ اس دن پیدا، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ سے پیدا ہوئے. یہ تو سیدھا سیدھا شرکیہ عقیدہ ہے، شرکیہ تصور ہے. امت مسلمہ ان ساری چیزوں سے بالکل پاک ہے. اس لیے ہر ایسا طریقہ، ہر ایسا عمل، ہر ایسا انداز جس میں ایک مسلمان کو کسی بھی شرکیہ تصور کے ساتھ تھوڑی سی بھی مشابہت ہو جائے، ادنا مشابہت ہو جائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے گا دوستو، اس کا ایمان پھر محفوظ نہیں رہے گا. اسی لیے دوستوں سنن بیہقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس امت کے دوسرے خلیفہ ہیں. لا تدخلوا هذا اليوم کنائس المشرکین. کتنا صاف فرما رہے ہیں، فرمائے اس دن میں، یعنی جس دن کو عیسائی دنیا ان کی ولادت کے طور پہ مناتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دن ان کے کنائس میں، کنیسہ عربی میں ہے، اردو میں گرجا ہے، انگلش میں چرچ ہے، یہ تین ایک کے لیے بولے گئے. اس دن ان مشرکین کے ان چرچوں میں، ان گرجوں کے اندر ہرگز داخل مت ہونا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں. لا تدخلوا هذا اليوم کنائس المشرکین، اور عیسائیوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، اس دن نہیں جانا یہاں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان پر اس وقت اللہ کا غضب اتر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہر چیز کے حدود کو، قیود کو، ترتیب کو ایک مسلمان نے سمجھنا ہے. دنیاوی جذبات، سیاسی جذبات، تجارتی جذبات، دوستی کے جذبات اپنی جگہ پر، یہ سب باتیں وہاں سے شروع ہوں گی جب آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا. دوست آپ اپنے عقیدے پر چنی چلانے کے بعد کہیں کہ جی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جذبہ خیر سگالی ہو جائے، میری ان سے سیاسی مناسبت ہے، میری ان سے تجارتی مناسبت ہے، میرے ان سے پڑوس کی مناسبت ہے، میری ان سے دوستی کی مناسبت ہے. اس نسبت کو بچانے کے لیے عقیدہ توحید کی نسبت ہی کاٹ دی، ختم کر دیا. ایمان کو گنوا کر اور ایمان سے محروم ہو کے اگر ایک بندہ ایک دوستی بچاتا ہے، یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ دوست یہ ناکام ہے. آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. علماء سے سوال ہوا، موجودہ دور میں ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی عددی ڈیجٹ کے اعتبار سے وہ کرسچن برادری کی سب سے بڑی، اور ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ یورپین کنٹریز کے اندر ملازمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے. بلکہ یہاں بھی کتنے ادارے ایسے ہیں کہ جس کے ذمہ داران وہ کرسچن برادری کے ہوتے، وہ اپنے اس دن کو مناتے ہیں. تو سوال ہوا مفتیان اکرام سے کہ اگر اس دن ہمیں وہ بطور ہدیہ کے، بطور گفٹ کے، کیونکہ وہ تقسیم کرتے ہیں، جیسے ہم عید کے دن سوئیاں پکا کے پڑوس میں بھیجتے ہیں، ہر قوم کا ایک انداز ہے.
تو جو ہمارے باس ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، انچارج ہے، جو مالک ہے، وہ مختلف گفٹ پیک کر کے وہ بانٹتے ہیں، تو وہ سب کو دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پھر عیسائی ہے یا مسلمان ہے یا کیا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑی اہم بات اور اہم سوال ہے دوست۔ علماء نے اس پر جواب لکھا کہ چونکہ یہ عیسائیوں کے ایک شاعر کے عنوان سے ایک عید ہے، لیکن اگر ایک بندہ اس موقع پر کوئی ایسا جملہ نہ کہے، نہ ایسی کوئی نیت رکھے کہ جس سے خدا نخواستہ عقیدہ توحید پر زد آ رہی ہے، نہ زبان سے کوئی ایسا جملہ استعمال کرے، اور اس کے لیے بچنا ممکن نہیں، اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ نظروں میں آ گئے کہ آپ نے ایک امتیازی سا کام کیا، یا تو آپ اس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کہیں لوں نہیں لوں کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، پھر تو صحیح ہے کر لیں۔ لیکن اگر ایک بندے کو یہ خطرہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میرے لیے اس ملک میں رہنا مشکل ہوگا، مجھے تو بچوں کو پریشان کریں گے، ایک حرف کے ساتھ نوکری سے فارغ کر دیں گے، تو اگر وہ صرف ایک رسمی طور پر ان کے دیے ہوئے اس ہدیے کو لے لیتا ہے اور ان کو شکریہ کہہ دیتا ہے، تو اس کو لینے کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں دوست۔ اور مثال پیش کی کہ ملک ایلہ ایک ملک تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو خط لکھا تھا، مکتوب لکھا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس نے جواب میں جو خط لکھا ملک ایلہ نے، اس نے کہا کہ مجھے آپ کی باتیں بہت پسند آئی، آپ کی باتوں سے مجھے محبت ہوئی، لیکن معذرت میں آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکوں گا، البتہ میں آپ کو 2 ہدیے بھیجوں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اس عیسائی بادشاہ نے لکھا، ملک ایلہ نے، اور اس کے پاس ایک قیمتی خچر تھا جو بالکل سفید رنگ کا تھا، حدیث پاک میں بھی اس خچر کا تذکرہ ہے، اور ایک اس کے ملک کے مخصوص کپڑے کا ایک لباس تھا۔ وہ اس نے 2 چیزیں، اس قاصد ساز ہے، یہ درخت ہے، کاروباری حضرات اس کو بیچنے سے اجتناب۔ ایسے عمومی طور پہ اگر آپ کا کام ہی ہے کہ آپ آرٹیفیشل پلانٹس بیچتے ہیں، مصنوعی پودے بیچتے ہیں، فلاورز بیچتے ہیں، کپڑے بیچتے ہیں، پورا سال بیچتے ہیں، تو اگر آپ کے وہی رکھے ہوئے تو مفتیان اکرام نے فتویٰ دیا پھر مسئلہ نہیں، خاص دن کے لیے آپ چیزیں منگائیں گے، سٹال لگائیں گے، کریں گے، تو یہ ہمارے شاعر کے خلاف ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔